ڈاکٹر خالد ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ایک مناسب سا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے اپنے سارے بینکوں میں رکھوائے ہوئے تھے، اب شرح سود میں کمی ہوئی ہے تو کیا لوگ جو ہے وہ پیسے نکلوانے کو ترجیح دیں گے یا ابھی بھی وہ بینکوں سے پروفٹ لینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھیں گے، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اس حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے اور خاص کر کے لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے؟ جی، لوکل سرمایہ کاری میں ابھی جو نارمل سرمایہ کار ہے نا، وہ تو اس کو بینک میں رکھے گا کیونکہ اس کو اکنامک ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اچھا، ایک اور اس کا جو آؤٹ فال ہوتا ہے ہمیشہ، ہم پاکستان میں کیا دنیا میں لٹمس ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ریل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو سرے 10 اس کے امپیکٹ تو آنے والا وقت بتا سکے گا ہمیں صحیح طرح، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایک دم جو ہے نا بینک خالی ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتا. ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا اسے سنگل ڈیجٹ میں لانا ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اچھا، تو حکومت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم اسے سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں گے، کس بیس پر کرتی ہے؟ کب لاتے ہیں؟ ریئل اکانومی تو نہیں ہے نا ہماری. جی، ہماری ریئل اکانومی تو نہیں ہے نا. اگر ریئل اکانومی ہوتی تو ضرور آ گیا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا چلیں، ملک منظور صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی استحکام اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاشی استحکام کا ہے، اور خاص کر کے کہ لوگ جس طرح آپ نے بھی بات کی لوکل پروڈکشن کے حوالے سے، تو پاکستان میں نہ تو لوکل سرمایہ کار اس طریقے سے ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے، نہ ہی ہماری پروڈکشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، توانائی کا بحران بھی بدستور موجود ہے. تو ہم کئی قسم کے ادھر ادھر کے جگاڑ لگانے کی کوشش تو کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن اور زراعت اور دوسرے شعبوں میں ہم پیداوار کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں دنیا میں جو سٹرکچر ہوتا ہے نا اس پہ کام کیا جاتا ہے. یعنی کیا آپ انڈسٹری کو بغیر ایجوکیشن کے چلا لیں گے؟ کیا ورکر کی ہیلتھ صحت مند ہونے کے بغیر چلا لیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن میکانزم دیے بغیر چلا لیں گے؟ کیا آپ جو پروڈکشن آپ کی منڈیوں تک آنی ہے اس کی سڑکیں بنانے بغیر اور اس کو وہ چیزیں دینے کے بغیر، مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایئر کنڈیشن دینے پڑتے ہیں، ان کو سٹوریج مہیا کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ہم نے پورے سٹرکچر کی جب بات کرتے ہیں نا سر، تو پاکستان میں پیسہ، جن لوگوں نے پیسہ بنایا، دیکھیں آئی پی پی ایس نے کتنا پیسہ بنایا، وہ پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اس وقت پرائورٹی کیا ہے، گورنمنٹ کہاں پہ جا کے ہاتھ جوڑے گی، کہاں پہ جا کے منتیں کرے گی، کہاں جا کے زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی، وہاں ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور سارا بینیفٹ اٹھا کے پھر باہر لے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انوویشن ہو رہی ہے، ہمارے جو مشینیں ہیں اس کے لیے کوئی ایسے پلانٹ ہم نے لگائے ہیں کہ ہم مشینیں زیادہ خود بنا سکیں. پھر اسی طرح جو را مٹیریل ہیں کیا اس کی اسیسمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم ہے؟ پھر جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ 6 کروڑ 7 کروڑ جو جابز ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے بارے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو ایف بی آر نہیں لوٹ سکتا، آپ کو گورنمنٹ بند نہیں کرا سکتی. ابھی تک لوگ نیشنلائزیشن کے فیئر سے باہر نہیں نکل سکے اور اس کا بار بار اظہار ہوتا ہے جو ہماری پالیسیز کے اندر ہے. دیکھیں ہم نے نیشنلائزیشن یونٹس کی تو بات کی ہے کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دیں، اس کو کر دیں، لیکن ہم نے جو ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار آتے ہیں، جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار آتے ہیں، جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، جو سوشل سیکورٹی کے پاس ہیں، 50 ڈپارٹمنٹوں کے پاس جو اختیار ہے اس کو ہم نے کہیں بھی جا کے اسٹینڈرڈائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کا ایک خبر چلتی ہے اور انوائرمنٹ میں فیکٹریاں گرا دو، فیکٹریاں پکڑ لو، اس میں کوٹے بھی شامل ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں کو بندہ سرمایہ کاری کرے گا اس معاملے میں کہ وہ آج انڈسٹری لگائے اور کل آپ اس کو نوٹس دے کے یا تو بند کر دیں یا اس کو لاک کر دیں یا اس کو گلیوں میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیں یا اس کو ایف بی آر اس کے سارے پیسے نکال کے لے جائے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ود دی انڈسٹری ود دی پروڈکشن ہے کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم بارڈر پہ تو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جی آپ ایک موبائل لے کے آئیں. کبھی ہم نے سوچا کہ موبائل یہاں بنے. ہم کہتے ہیں جی لوگ کپڑے نہ لے کے آئیں باہر سے, بھائی کیوں نہ لے کے آئیں گے. جب آپ اس سٹینڈرڈز کو اچیو ہی نہیں کرتے, لوگوں کو اس لیول کی پروڈکشن نہیں کرنے دیتے, اس پروڈکشن کے اندر دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہے. میاں صاحب میری اسپیس بڑھائیں. ابھی دیکھیں میں بات کر رہے تھے, آپ ٹرمپ صاحب آئے ہیں امریکہ میں, ٹرمپ نے آگے صرف 2 لفظ کہے ہیں, تیسرا تو اس کا ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے امریکہ کے اندر پروڈکشن کرنی, اور جو ملک کسی کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے نا جی, جو وہ ہم پہ ٹیرف لگائے گا وہی ٹیرف ہم نے لگانا ہے. اور اس نے کہا جی میں نے ٹیکس کو کم کر دینا ہے, آپ کو آزادی دینی ہے, اور پیسہ ہم نے کمانا ہے ٹیرف کے ساتھ. ہم نے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نہیں نکالنا کہ گورنمنٹ بڑے بڑے اخراجات کر رہی ہے, نئے نئے ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے, اور آپ دیکھیں ایک طرف ہم پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, دوسری طرف ہم 10 ڈپارٹمنٹ اور کھڑے کر دیتے ہیں, سی اوز بنا دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سائٹ سے ریئل فائدہ اٹھانا ہے تو سنگل ڈیجٹ اکانومی کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کنٹینیو سپیڈ اور ٹریک کو کیسے اچیو کرنا. ٹھیک. فاروق بنگئی صاحب, جو سرمایہ کاری کا پرندہ ہے نا بڑا حساس ہوتا ہے, اس کو ذرا سے بنک پڑ جائے نا کہ ہوا تیز چلنے والی ہے تو وہ اڑ جاتا ہے وہاں سے. تو پاکستان میں چونکہ حالات ہمیشہ سے 2-2.5 سال سے تو خاص کر کے ایسے چلے آ رہے ہیں کہ افراتفری ہے, غیر یقینی کی سی فضا ہے. اب تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا. چلو شکر ہے کچھ دن کے لیے موخر کی ہے بانی پی ٹی آئی نے, اور مذاکرات کا ایک ہمیں سنجیدہ سا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ابھی بنا نہیں لیکن بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا چونکہ معیشت جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے استحکام کے ساتھ, اور استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ہم جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے مذاکرات کی, یہ کوئی اس کی بیر منڈے چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ یہ سب بات یہ ہے کہ اس وقت جو مقتدر قوت ہے ان کی ترجیحات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ تو سیکورٹی ہے. اچھا جی. اور دوسرے نمبر پہ وہ اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ انٹرنل سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, دونوں کو سائڈ. اور یہ 2 چیزیں اگر آئے گی تو آپ اکانومی کو آگے لے کے چل سکتی. درست. مطلب لنکڈ ہے نا اس کے ساتھ اکانومی. تو جہاں تک بات چیت کا ماحول ہے وہ تو بنتا جا رہا ہے, اور اللہ کرے کہ کامیاب رہے. اور جب انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو سیکورٹی پہ بھی بات چیت ہوگی, اور جب سیکورٹی آپ کی اچھی ہو جائے گی مطلب ہے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے گا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی, تو اکانومی کے لیے ماحول خود بخود بن جائے گا. ہم پر امید ہے کہ کچھ ہو جائے گا اس وقت. اور آپ نے ٹرمپ کی بات کی تھی, ٹرمپ کا بھی یہ ہے کہ ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ جنگیں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جس کو ہم ہیومن کاسٹ کہتے ہیں, مطلب ہے انسانی جانوں کا جو وہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, وہ ابھی تک تقریباً پاکستان, افغانستان, یمن, شام اور عراق اور 4-5 ممالک اور دیگر جگہوں پہ ابھی تک یہ میرے خیال میں 9.5 لاکھ افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس سال. نہیں سر, یہ 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد, ٹھیک. مطلب ہے آپ اب 20 سال 24 سالوں میں آپ دیکھ لیں, 24 سالوں میں آپ دیکھ لیں اتنا لوگوں میں جو ہے نا وہ لوگ وہ جانے گئی ہیں ان ممالک میں. یہ میں آپ کو براؤن یونیورسٹی کی جو مطلب ہے کہ وہ بتا رہا ہوں اسٹیٹسٹک جو ہے جی. ہاں, تو بات یہ ہے کہ وہ اب امن ہونا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو. ہمارے یہاں ملک کے اندر بھی ابھی امن آنا چاہیے, اور سیاسی بھی اسٹیبلٹی آنی چاہیے, اور سیکورٹی پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے تحفظ ہوگا, امن ہوگا تو پھر باقی سارے معاملات بھی چلیں گے. اور بنیادی طور پر تو انسان جو ہے وہ تحفظ کے لیے ہی سارا کچھ کرتا ہے, اور جہاں تحفظ ہوتا ہے لوگ وہاں خود جانا پسند کرتے ہیں. دیکھیں 4-5 ممالک جو میں نے کہا, ان ممالک کو ملا کر دیگر بھی جگہوں پہ, لیکن اتنے سال 9/11 کے بعد اتنی مطلب بڑی قربانی, انسانی بہت بڑی قربانی ہے جو. ٹھیک ٹھیک. اچھا خالد ملک صاحب, ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ رشیا جو ہے انہوں نے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بحال کر لیے ہیں اور امن معاہدہ کیا ہے. کیا چائنا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ افغانستان میں امن ہو اور یہ معاملات آگے بڑھیں, اور بلکہ ایک بلاک بنتا ہوئے ہمیں نظر آ رہا تھا.
پاکستان سے اس طرح سے چونکہ چائنا کو مدد نہیں مل سکی اور ابھی تک جو ہے وہ ہمارا سی پیک بھی اسی طرح ادھورا ہے اور باقی معاملات بھی اسی طرح ادھورے ہیں، لیکن کافی ساری ڈیولپمنٹس ایران، عراق، ترکی اور رشیا کے درمیان میں ہو رہی ہے اور چائنا کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں، اور انڈیا بھی جو ہے اس کی اکانومی بھی بڑی گرو کر رہی ہے، تو اس خطے میں جب دوسرے دیگر ممالک جو ہیں وہ ان میں ڈیولپمنٹس ہوں گی تو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا پاکستان ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے، اپنے اقتصادی معاملات کو؟ یہ سب بڑھا تو سکتا ہے جی، لیکن اگین ابھی آپ نے باقی سب سے جو کوسچنز کیا تھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی انیویٹیبل ہے، جی، ٹھیک ہے. جب تک آپ کے ملک میں خود اپنا گھر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایون چائنا بھی ہمیں اس لیول کی سپورٹ کر سکے گا جس لیول کا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ آپ نے پری ایگریمنٹ 2025 میں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہونا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس نے کبھی آپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو اکنامک ہیں، جو گورنمنٹ ہے، ریگولیٹرز ہیں، کیا انہوں نے اس پروڈکٹس کو سکین کیا کہ جو ہمیں فری اگریمنٹ سے ہمیں بینیفٹ ہوگا ان کو دینے سے یا ان سے لینے سے؟ نہیں. اصل میں جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو چیلنجز کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک ظاہر یہ بلاک تو بن جائے گا. جی، ٹھیک ہے، یہ بلاک تو بن جائے گا، اس میں تو نظر آ رہا ہے، اور اس کو لیڈ ظاہر ہے چائنا اور رشیا نے کرنا ہے، وہ تو ہونا ہے، لیکن اور طالبان نے اس کا پارٹ بننا ہی بننا ہے. اچھا، اب میں ایک آپ کو اپنا پرسنل ویو دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ افغانستان میں میں نے سرو کافی کیا ہوا ہے. جی، کیا طالبان ہمیں ٹالریٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیا ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکیں گے؟ اس لیول کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ہمیں ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب ایکسپٹینس ہی نہیں ہوگی تو اکنامک گروتھ کہاں سے ہوگی؟ میں آپ کو ایک اسٹوری ذرا تھوڑی سی پاس ہسٹری میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جی، جی، کہ جب پاکستان میں افغانی جو ہے وہ بوریوں میں رکھ کے پیسے لایا کرتے تھے اور یہاں سے ایون لاہور سے مطلب بائنگ کرتے تھے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لاہور کی مثال. جی، ٹھیک ہے، یہاں سے ہر قسم کی چیز وہ مینوفیکچر کراتے تھے اور اس پہ چلتے تھے. یہ ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے. اب یا تو آپ میں اتنا کیلیبر ہو کہ آپ کی نیگوشیٹنگ پاورز بہت اسٹرانگ ہوں یا آپ ان کو نیگوشیٹ کر سکیں. وہ چائنا کے ساتھ بالکل ٹھیک چلیں گے، رشیا کے ساتھ بالکل ٹھیک چلیں گے، انڈیا کے ساتھ ایون ٹھیک چلیں گے. ٹھیک ہے، تو پاکستان نے تو ان کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے، تو پاکستان کے ساتھ پھر کیا مسئلہ ہے ان کا؟ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، آئی واز ان کابل، یہ 9/11 سے پہلے کی بات. ایک ورک شاپ کو میں کنڈکٹ کر رہا تھا تو اس میں جو ان کا اکنامک افیئر کا منسٹر تھا جو لاہور میں ساری زندگی رہا جب بھی وہ رشین انویژن کے بعد، وہ بھی پاکستان کی فیور نہیں کر رہا تھا کہ ہم انڈیا کے زیادہ دوست ہیں. چلے وہ تو تھے ناردرن لائز اور پاس گورنمنٹ، لیکن اب کیا طالبان انڈیا کو ہمارے سے پریفرنس نہیں دے رہے؟ اس کے کیا ریزن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا؟ بہت سارے، ایک تو فائنینشلی جو ہے وہ جو کچھ انڈیا انہیں سپورٹ کرتا ہے کر سکتا ہے، چائنا یا رشیا کر سکتا ہے، پاکستان تو نہیں کر سکتا نا. نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن تو ہے. پاکستان جتنا ان کو ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ انڈیا تو نہیں کر سکتا. جی، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہی پہ بات ہے کہ یا تو نیگوشیٹر بہت اسٹرانگ ہو یا پھر آپ جو ہے نا ان کو آفرنگ کر سکے.
तो नेगोशिएटर स्ट्रांग होने चाहिए, ऑफरिंग्स तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद रखी जा सकती, वो कहते हैं ना कि उम्मीदें बहार रख,